ہے یہ بال کی اپنے کاندھے پہ دیکھو بریلی احمد رضا نے چلا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ آل رسول کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ اللہ اکبر شاعر کہتا ہے وقت زندگی کر دو یا نثارے جا کر دو، ماں کے دودھ کا پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا، جو لکھا نہیں ہوتا وہ کبھی نہیں ہوتا، ایسا ویسا رب کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ اور پڑھ کے آیت الکرسی گھر سے میں نکلتا ہوں، میرے ساتھ رستے میں حادثہ نہیں ہوتا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چند باتیں سننے کی کوشش کریں۔ والدین کی عظمت کے حوالے سے دو چار جملے میں پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ میں کسی کا وقت نہیں کھاؤں گا اور نہ کسی کا وقت لوں گا، اس لیے کیونکہ مذہب اسلام میں خدا کی قسم جو بھی مذہب اسلام سے جڑنے والا شخص ہے، جو دین سے جڑنے والا انسان ہے، جس کے سینے میں علم دین ہوتا ہے، علم دین جس کے پاس ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کا حق نہیں مارتا ہے۔ آپ تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، الحمدللہ تھوڑی دیر بیٹھے، آج اتنا جو ہے بڑی بڑی کانفرنس ہوتی ہے، بڑا بڑا جلسہ ہوتا ہے، لوگ دور دراز سے آتے ہیں، تین مہینہ لوگوں کے گھروں میں جا کے چندہ کیا جاتا ہے، 10 روپے جمع کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے اکثر بڑے بڑے اکابر اور افسر خان کہہ کے بڑے بڑے سجادہ نشین کو بلایا جاتا ہے، اس لیے کہ قوم کے اندر بیداری آ جائے، ہماری سوسائٹی کے اندر جو خرابیاں ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم جلسہ سننے آتے ہیں، اپنے مقصد کو فوت کر دیتے ہیں، اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، اور جو قوم اپنی مقصد کو بھول جاتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کربلا کے تختے پہ صحرا میں دیکھے جب امام حسین کی گردن کٹ گئی ہے، ظالموں نے نیزے کی نوک پر امام حسین کے سر اقدس کو لے کر جا رہے ہیں، تو یزیدیوں نے کہا تھا، مورخین لکھتے ہیں یزیدیوں نے کہا تھا ہم ہار گئے، تلوار چلانے والوں نے کہا تھا ہم ہار گئے، قتل کرنے والوں نے کہا تھا ہم ہار گئے۔ کسی نے پوچھا ارے تیری تلوار کے نیزے کی نوک پر حسین اعظم کا سر ہے، 72 جانثار قربان ہو گئے ہیں، لیکن تم کہہ رہے ہو تم مار گئے، کیا مطلب ہے؟ یزیدیوں نے کہا تھا ہم نے جس مقصد کے لیے تلوار نکالی تھی ہمیں مقصد نہ مل سکا، حسین گردن کٹا کے اپنے مقصد کو حاصل ہائے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مختار دو عالم کو سر زمین جھار بھاری۔ مقصد کے حصول کا نام ہے کامیابی، مقصد کے عدم حصول کا نام ہے ناکامی۔ بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ سے میری گزارش ہے، آپ کے بارگاہ میں عریضہ ہے، اے مسلمان اتنی اچھی تقریریں ہوتی ہے، تقریر سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ ایمانداری سے بتا دیجئے، ایک چچا کے جسم میں تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر آلہ لگا کر چیک کرتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں شوگر کی بیماری ہو گئی ہے، اللہ اکبر، وہ انسان ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جب شوگر کی بیماری ہو گئی ہے تو مجھے کرنا کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آج کے بعد تمہیں چینی نہیں کھانا ہے، آج کے بعد چائے پھیکی پینی ہے، آج کے بعد رسگلہ نہیں کھانا ہے، آج کے بعد جلیبی نہیں کھانی ہے، آج کے بعد آلو نہیں کھانا ہے، آج کے بعد چاول نہیں کھانا ہے، زمین کے اندر کی چیزیں نہیں کھانی ہے، کیونکہ شوگر کی بیماری ہو گئی ہے۔ ایک ڈاکٹر کہتا ہے تو انسان جو ہے پھیکی چائے پینے لگتا ہے، مٹھائی سے پرہیز کرتا ہے، آلو سے پرہیز کرتا ہے، چاول سے پرہیز کرتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک آدمی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، جوڑ میں درد ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، آلہ لگا کر ڈاکٹر چیک کرتا ہے، کہتا ہے تیرا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کرنا کیا ہوگا؟ آج کے بعد تمہیں پھیکی نمک کھانا ہے، یعنی جو ہے مسالے والی چیز نہیں کھانی ہے، گوشت نہیں کھانا ہے، مرچی نہیں کھانی ہے، مسالے نہیں کھانا ہے، آپ کو مچھلی نہیں کھانی ہے، انڈا نہیں کھانا ہے، کیونکہ آپ کا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے گھر آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے بیوی آج کے بعد سن لو، گوشت مجھے مت کھلانا، مچھلی مت کھلانا، انڈا مت کھلانا، مسالے دار والی چیزیں مت کھلانا، نمک والی چیزیں مت کھلانا، کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔
मगर डॉक्टर मना करता है तो इंसान जो है हलाल चीजों को छोड़ देता है। जिम्मेदार स्टेज है, आले रसूल की आमद है, हिंदुस्तान के बड़े बड़े अकाबिर उलमा इन बड़े रसूल पर बैठे हैं। आज छोड़ के अरीज़ा पेश करता हूँ, सासित्ता की किताब है ये उलमा, पढ़ते भी है पढ़ाते भी है, बुखारी शरीफ पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। किसी कोई ऐसी किताब हो इस किताब में लिखा हो कि मसालेदार चीजें खाना मना है, कोई किताब में ऐसा लिखा हो तो गोश्त खाना हराम है, किसी किताब में लिखा हो तो मछली खाना हराम है, किसी किताब में लिखा हो अंडा खाना हराम है, किसी किताब में ऐसा लिखा हो मिठाई खाना हराम है। उलमा इकराम से आज पूछे, हर उलमा कहेंगे नहीं नहीं, कोई ऐसी किताब नहीं है जिस किताब में ये चीजें खाना हराम हो, यानी हलाल चीजों को आप छोड़ देते हैं। डॉक्टर कहता है तो हलाल चीजों को छोड़ देते हो। अल्लाह अकबर। उलमा स्टेज में आते हैं, ये रसूल पाक के बारिश है, पानी में दीन आते हैं, दीनाने एजाब आते हैं और आकर अर्ज करते हैं ऐ लोगों, सूद खाना हराम है आप छोड़ते नहीं, शराब पीना हराम है आप छोड़ते नहीं, जुआ खेलना हराम है आप छोड़ते नहीं, सट्टा खेलना हराम है आप छोड़ते नहीं, झूठ बोलना हराम है आप छोड़ते नहीं। डॉक्टर के कहने पर तुम हलाल छोड़ देते हो, उलमा के कहने पर तुम हराम नहीं छोड़ते। तो याद रखना, अगर आपने डॉक्टर के कहने पर परहेज नहीं किया तो तेरी जान जा सकती है, और इन उलमा के कहने पर तूने परहेज नहीं किया तेरा ईमान जा सकता है, तेरा ईमान। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुख्तार दो आलम कॉन्फ्रेंस। बहुत उम्दा। जान बड़ी चीज है या ईमान बड़ी चीज है। बरेली के ताजदार फरमाते हैं अल्लाह की सरदार